ڈاکٹر صاحب آج جو ملاقات ہوئی ہے پاک بھارت وزرائے اعظم کی، کس طرح دیکھتے ہیں آپ ان دونوں کی اس ملاقات کو؟ دیکھیں پاکستان کے وزیر اعظم کے طور پہ تو شاید میرے خیال سے نہیں ملے وہ ملتے تو شاید کوئی پاکستان کے لیے کوئی پاکستانی خارجہ پالیسی واضح ہوتی. یہ میرے خیال سے کوئی آلو پیاز ٹماٹر وغیرہ کی تجارت کی بات ہوئی ہے، مجھے تو بظاہر ایسا لگا ہے. دیکھیں یہ تھی شنگھائی کانفرنس جو تنظیم ہے اس کی، اور ایس سی او اور اس کے بعد برکس کا اجلاس ہو رہا ہے، اس کی سائیڈ لائن پہ ملاقات ہوئی. میاں محمد نواز شریف، ان کے ساتھ طارق فاطمی صاحب، ان کے ساتھ سرتاج عزیز صاحب، اور یہ ان کی. اب پرابلم یہ ہے کہ ایک ہی ذات میاں صاحب ایک زبردست شخصیت ہیں، باغ و بہار شخصیت ہے. ان کے اندر تین شخصیات ہیں، یعنی یہ تین وزرائے اعظم ہیں. ایک طرح سے وزرائے اعظم نہیں، وزرائے خارجہ. یعنی طارق فاطمی صاحب بھی وزیر خارجہ ہیں، میاں صاحب خود بھی وزیر خارجہ ہیں، سرتاج عزیز صاحب بھی کچھ سیمی وزیر خارجہ ہیں. یہ تین ہمارے وزیر خارجہ بیٹھے تھے، اور ادھر سے ایک مودی صاحب بیٹھے ہوئے تھے، ان کے ساتھ بھی کوئی دو چار اور انہی کی طرح کے ہوں گے. اب میں نے جو اعلامیہ پڑھا، ایک تو یہ بھجی سی اڑے کیا ہے وہ گیسو اور بھجی سی رنگت، یا پتہ نہیں کون سی رنگت، اور عجیب سے ایک تو باڈی لینگویج تھی ان کی. اور اس کے بعد مجھے کوئی اعلامیہ میں نہیں سمجھ سکتا، اس کے اوپر مجھ سے بہتر جو سفارتی ماہرین ہیں وہ کوئی تبصرہ کریں گے. یعنی میں سمجھنے قاصر ہوں کہ اس ملاقات یہ کیا ملاقات تھی. یعنی اس میں کیا طے ہوا کہ جی اگلے مہینے اگست میں غالباً دونوں ممالک کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں وہ ملیں گے. اب تصور کریں ان کا اجیت ڈول اور ادھر آپ کے سرتاج عزیز صاحب اگلے مہینے ملیں گے. کیا کمپیریزن ہے. یعنی وہ جو ان کا بندہ ہے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر، وہ 7 سال پاکستان میں انڈر کور رہا ہے، وہ ان کا بہترین اسپائی ماسٹر ہے، انڈین پولیس سروسز کا بہترین دماغ کھیلاتا ہے، تیز آدمی ہے. 7 سال وہ رہا ہے، اور خالصتان جو آپریشن بلو سٹار تھا اس میں وہ رکشہ ڈرائیور بن کے وہ خالصتان موومنٹ کے اندر کے کور کے اندر جا کے بیٹھا تھا. وہ کمال کا اسپائی ماسٹر ہے. اس کے ساتھ ملیں گے سرتاج عزیز صاحب. اچھا تجربہ بہت ہے یہ سرتاج عزیز صاحب کا، اور میاں نواز شریف صاحب کا، اور طارق فاطمی صاحب کا، اور ان کا اتنا تجربہ ہے کہ سارے تجربے کو جمع کر لیں تو کوئی 500 سال کا خارجہ امور کا تجربہ بنتا ہے. ان کا تینوں کا تجربہ اتنا 500 کو 400 سال کا تو بنتا ہوگا تجربہ. یہ تینوں شخصیات ماشاءاللہ کافی گہری نظر ہے. تو طے کیا ہوا کہ جناب اگلے مہینے یہ ملیں گی شخصیات. کیا مل کے کیا کریں گی اللہ جانتا ہے. پھر اس کے بعد جناب پہلے ان کی جو بارڈر سیکیورٹی فورس ہے ان کا کمانڈر انڈیا کا، اور یہاں ڈی جی پنجاب رینجرز، یہ شاید ملیں گے. کیوں ملیں گے کچھ نہیں پتا. اس کے بعد ڈی جی ایم اوز ملیں گے. کیوں ملیں گے کچھ نہیں پتا. لیکن جو کمال کی بات ہے، جو میاں صاحب نے کمال کی ہے، وہ کہتے ہیں نا جو کچھ نہیں کرتے وہ کمال کرتے ہیں. میاں صاحب نے کمال ہی کی ہے کہ اس اعلامیہ میں ڈلوا لیا ہے کہ ممبئی اٹیکس، یعنی ایک دہشت گردی کے خلاف تو مذمت دونوں نے کی، روایتی بیان دونوں نے پاکستان نے مذمت کی، انہوں نے کی، مگر انہوں نے اعلامیہ میں ممبئی اٹیکس کو ڈلوا لیا کہ ممبئی اٹیکس کی تحقیقات ہوں گی. ممبئی اٹیکس کی ہوں گی بھائی، بالکل ہونی چاہیے. لیکن سمجھوتا ایکسپریس آ گئی، وہ جو 2007 میں فروری 2007 میں غالباً وہ دلی سے یہ ٹرین چلتی تھی لاہور کے لیے ہفتے میں 2 دفعہ غالباً، اگر میں درست کہہ رہا ہوں تو. اور وہ پانی پت کا جو اسٹیشن ہے اس سے کچھ دور دیوانہ اسٹیشن کے پاس یہ بومنگ ہوئی اس ٹرین پہ. اور بومنگ ہوئی اور پاکستانی شہید ہو گئے اس پہ بڑی تعداد میں. کچھ انڈینز بھی تھے، میجورٹی پاکستانی تھی. 2 بوگیوں کو اڑا دیا گیا، اور اس کے بعد وہ 8 بوگیاں کھچ کرتی بیچارے ڈرائیور پاکستان لے کر آ گیا، لاشوں سے بھری ہوئی، آگ لگی ہوئی وہ سمجھوتا ایکسپریس. انڈیا نے چیخنا شروع کر دیا، آئی ایس آئی ہے، پاکستان ہے، وہ جیش ہے، کوئی حافظ سعید صاحب ہے، ایک چیخ پکار روایتی شروع ہو گئی. بعد میں پتا چلا کہ جناب ان کے لوگ نکلے، ان کے لوگ ہی نکلے. ان کا کوئی ایکسٹریمسٹ گروپ سے، کیا میں نام ان کا بھول گیا ہوں، 2-3 گروپس نکلے. باقاعدہ ان کی انویسٹیگیٹو ایجنسیز نے کہہ دیا کہ یہ آدمی ہے، فرد جرم بھی عائد ہو گئی. اس کے بعد اس بندے نے جا کے عدالت میں کہا کہ نہیں جی میرے اوپر تو دباؤ ٹارچر ڈال کے میرا بیان لیا گیا، وہ معاملہ اٹکا ہوا ہے. اس کے اوپر 0/0 تحقیقات ہوئی ہے. چلے ہم یہ بھی کر سکتے تھے کہ ایک دہشت گردی آپ کے ہوئی ہے، ایک ہمارے یہاں ہوئی ہے، دونوں کو ڈال دیتے ہیں. جی لیکن ان کی جانب اس سے اچھے تو یوسف رضا گیلانی تھے. جب وہ 2008 میں ملے ہیں شرم الشیخ میں منموہن سنگھ سے، تو انہوں نے کہا ہے بلوچستان کا نام لے کے کہا کہ بلوچستان میں دہشت گردی. اتنے کہاں یوسف رضا گیلانی، یعنی ان کی شخصیت، وہ بھی دھان پان سے ایک آدمی،
مگر انہوں نے بلوچستان کا نام ڈلوا دیا اس اعلامیے میں، اور اس کے نتیجے میں منموہن سنگھ کو اتنی گالیاں پڑی انڈیا میں، منموہن سنگھ کو ایک ہنگامہ بپا ہو گیا، اور پارلیمنٹ کے اندر منموہن سنگھ کو معافی مانگ کے شاید واپس لینا پڑا وہ اعلامیہ۔ اور آج نہ وہاں کشمیر کی بات ہوئی ہے، کشمیر پاکستان کی شہر ہے، یہ پاکستان کے آرمی چیف کہہ رہے ہیں، یہ پاکستان کے لوگ کہہ رہے ہیں۔ چلیں آپ بہت بڑا کشمیر کا مسئلہ آپ نے حل نہیں بھی کرنا تھا، آپ کم سے کم ایک اگر وہ ڈال رہے تھے وہاں پہ اعلامیے میں ممبئی اٹیکس، اب ہم بھی چاہتے ہیں کہ تحقیقات ہوں، مگر مسئلہ یہ کہ آپ پھر سمجھوتا ایکسپریس بھی تو ڈال دیں۔ یہ بلوچستان کا مسئلہ، فنڈنگ کا مسئلہ، چلیں آپ سے بات نہیں کی جاتی، یہاں بیٹھ کے آپ کے وزیر چلائیں ایٹم بم مار دیں گے، ہم فلاں کر دیں گے، ہم یوں کر دیں گے، ٹو کر دیں گے، جب وہاں سامنے جا کے بیٹھتے ہیں تو خدا جانے آلو پیاز ٹماٹر ذہن میں آ جاتا ہے، مطلب کوئی بات ہوئی نہیں، کچھ ہوا ہی نہیں ہے۔ اور منموہن سنگھ بھی پریشان تھے، منموہن سنگھ کی تو پریشانی سمجھ میں آتی ہے کہ یہ چائنا کا، اور یہ ہوا چائنا، دیکھیں رشیا میں ہوئی ہے نا میٹنگ، تو رشیا کو کان میں پھونک ماری ہوگی چائنا نے کہ میٹنگ کراؤ، کیونکہ چائنا کے ساتھ پہلے ہی انڈیا لگا ہوا ہے کہ تم پاکستان کے ساتھ معاہدے کر رہے ہو، یہ کیوں بنا رہے ہو کوریڈور وغیرہ وغیرہ سارا۔ اب اور یہ پھر طالبان کے ساتھ ٹاکس، اس کی بھی تکلیف ہے، طالبان کے ٹاکس کے اندر امریکہ بھی آبزرور، دیکھیں نا آبزرور بنے ہوئے ہیں، چائنا بھی آبزرور بنا ہوا، بھی جو مری ٹاکس ہوئی ہیں اس پہ تکلیف ہو رہی ہے، وہ راحیل شریف، رضوان اختر اور یہ ہمارا عسکری قیادت، میاں صاحب اس سے بھی آؤٹ۔ اب میاں صاحب ناروے میں تھے، ناروے سے پہنچے رشیا میں جا کے ایک عجیب و غریب قسم کا تماشا ہوا، اور وہاں بھی اعلامیہ جاری ہو گیا۔ اب اگلے مہینے جائیں گے سرتاج عزیز وہاں جا کے ان کے نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سے مل کے، مجھے تو ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں اللہ خیر ہی کرے وہاں جا کے پتا چلا کہ اور ہی بات نہ کر کے آ جائیں جا کے، کہ مطلب ہے کہ قبول ہے کر کے آ جائیں کہ یہ مطلب عجیب و غریب، مطلب میں کہہ رہا ہوں نا کہ یہ نہ جاتے یہ میٹنگ نہ ہوتی۔ دیکھیں انہوں نے اصرار کیا تھا، میٹنگ کی ریکویسٹ کس نے کی تھی؟ انڈینز نے، جی انہوں نے اصرار کیا تھا نا، تو آپ ایک کنڈیشن رکھ دیتے کہ جی ہم ملتے ہیں، بالکل ملنے کو تیار ہے، پاکستان بالکل ملنے کو تیار ہے، ہاں یہ پوائنٹ نکال دیں، یا ایک ہمارا بھی ایڈ کر لیں، آپ رکھیں اپنا ممبئی رکھیں بالکل، لیکن سمجھوتا ایکسپریس بھی ایڈ کر لیں، بیلنس کر لیں تاکہ ایک تاثر اچھا جائے کہ دونوں ملک دہشت گردی کے خلاف ہیں۔ اب آپ نے سارا کا سارا ملبہ پاکستان پہ ڈال کے اور وہاں سے آپ واپس چلے آ رہے ہیں، کامیاب ہو گئے۔ اچھا اگلے سال آئیں گے منموہن سنگھ، او بھائی سارک سمٹ ہے اگلے سال، اس لیے آئیں گے، احسان کریں گے ہمارے سر پہ، وہ ویسے نہیں آئیں گے، وہ سارک سمٹ ہوگی سب آئیں گے تو وہ بھی آگے بیٹھ جائیں گے بیچ میں۔ لیکن اتنی بڑی سفارتی ناکامی اگر آپ نے عروج دیکھنا ہونا کسی ملک کا، عروج کہ کوئی ملک اپنے یعنی ایک روایتی حریف کے ساتھ اگر کوئی معاملات طے کر رہا ہو اور اس میں عروج آپ نے دیکھنا ہو سفارتی ناکامی کا اور اعلامیے کا، تو میرے خیال سے وہ یہ دیکھیں، یہ پتہ نہیں کس بابو نے بیٹھ کے بنایا ہے، اس کا صحرا طارق فاطمی صاحب کے اوپر ڈالا جائے، سرتاج عزیز صاحب پہ پھول نشاور کیے جائیں، پرائم منسٹر صاحب کے لیے سرخ کارپٹ بچھائے پوری قوم، کشمیر بھی نہیں، کچھ بھی نہیں، کچھ ہے ہی نہیں اس میں، بس ان کو اپوائنٹ مطلب ہے کہ وہ ڈی جی ایم او بات کریں گے، اچھا انڈیا خوش ہو رہا ہے، انڈیا خوش ہو رہا ہے جی فوج ڈائریکٹ بات کرے گی، بھائی فوج تو روز بات کرتی ہے، گولیاں ادھر سے چلتی ہیں تڑا تڑ ادھر سے جواب دیا جاتا ہے، وہ فوج تو روز بات کرتی ہے، ویسے بھی بات کرتی ہے اور گولیاں بھی چل رہی ہیں، اور کشمیری وہاں جان دے رہے ہیں اس وقت، اور کشمیری پریشان ہے، اس وقت موومنٹ اٹھ رہی ہے، اور آپ نے کشمیر کا نام بھی نہیں لیا، ممبئی اٹیک پہ تحقیقات ہوں گی، پتہ نہیں کیا وائس جو ہے وہ ایکسچینج ہوگا، کر کے ختم واپس آ گئے۔ تو میرا خیال ہے کہ میں نے بہت ان کی میٹنگز پاکستان کے رہنماؤں کی اور بھارتی رہنماؤں کی فالو کی ہیں، اس سے بڑا سفارتی ڈبیکل جو ہے اور سفارتی ناکامی، بدترین سفارتی ناکامی پاکستان کی سائٹ سے اور پاکستان کے فورن آفس کی طرف سے اور خارجہ کی طرف سے یہ میں نے نہیں دیکھی، اور شدید رد عمل اس پہ ہوگا، پاکستان کی عوام کا بھی ہوگا، پاکستان کے جو تجزیہ کار ہیں ان کا بھی ہوگا، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ سب کا ہوگا، پوری دنیا بھی حیران ہوگی کہ یہ کیا کر کے آئے ہیں، اور مجھے یقین ہے کہ اس میں کہ ٹماٹر پیاز اور آلو کی تجارت کا چکر ہے، ادروائز اس ساری صورتحال کو بھی پاک فوج کیسے دیکھ رہی ہے؟ پاک فوج کیسے دیکھ رہی ہے؟ وہ ساری دنیا دیکھ رہی ہے، دیکھیں نا ساری دنیا ہی دیکھ رہی ہے نا اس کو، تو یہ تو میں نے دیکھا بدترین سفارتی ناکامی، یہ بدترین سفارتی ناکامی۔ میاں صاحب مجھے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیوں یہ 99 والا ہوتا ہے نا کہ میں تو بڑا اچھے تعلقات چاہتا تھا بھارت سے اور مجھے اس کی سزا ملی، اللہ نہ کرے ایسا ہو کبھی، لیکن یہ کہ میاں صاحب نے پتہ نہیں کیا کیا آج، اور خدا جانے کیا کیا، ان کو خود بھی اچھا وہ کمال کی بات ہے دونوں ہی پریشان ہیں، وہ منموہن سنگھ بھی پریشان ہے کہ یہ کیا ہے، چائنا کی طرف سے آ گیا کہ میں ملوں اور ان کی طرف سے میں ملوں جا کے، وہ
طالبان وہ ان کے اپنے دکھ ہیں، ان کی اپنی پریشانی ہے. ڈاکٹر صاحب نریندر مودی ہے بھارتی وزیر اعظم، ان کے چہرے پہ کی بھی تاثرات کچھ عجیب سے ہی دکھائی دے رہے ہیں.